کیسی گزر رہی ہے زندگی، چونکہ زندگی موضوع ہے ہمارا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو نعت خورشید کے بیٹے، میں کراچی ریڈیو میں ہوا کرتا تھا یہ اس زمانے کی خورشید سے، تو ان کے ویژول جو تھا ایگزیکٹ وہ ذرا دبلے پتلے تھے، یہ تھوڑے سے اب پلمپش ہو گئے ہیں، تو پہلے تو وہ ایک ریفرنس ہوا. اور پھر شاہ جی جی صاحب کے بھائی ہیں جی یہ بھائی ہیں. اچھا یہ بھائی ہیں. جب اس کے نبی کی مدد ہوتی ہے نا تو ایک آپ جب سنتے ہو بینگ اے مسلم ایک کیفیت، ایک لیونگ ہوتی ہے جس میں آپ ہوتے ہو. آپ بھی جانتے ہیں، دوست ہوں گے آپ کے بھی، میرے بھی ہیں، سحر صاحب نسیم سحر اسلام آباد میں، ان کے دو شعر ایسی مجھے وہ اس کیفیت پر اس سے زیادہ وہ مصرے کہیں بھی نہیں دکھے. مثلا جب میں آ رہا تھا یہاں، میں نزدیک یہاں ایک کسی ڈبنگ پہ تھا تو وہاں یہ ٹائی اپ ہوا تو آج میں آ گیا ادھر. ان کے دو اشعار ہیں کہ، اور میں اس کیفیت اسی لیونگ میں تھا، بہت بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں میں. بہت بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں میں. مدح ثنائے سرور کونین میں ہوں میں. اور پھر لے چلی ہے سبحان اللہ چشم تصور مجھے ادھر، حرمین میں نہ ہو کے لیے حرمین میں. آپ ایک لیونگ میں ایک فیل میں جائیں گے تو وہ خود بخود سارے کا سارا منظر ہو جاتا ہے. تو ایک اور پھر اس ماہ رمضان میں ایسے اللہ نے ہر بار تو کچھ دنیا داریاں رمضان میں بھی بھاگم دوڑ تھی، اب کی بار اس نے کہا کہ بیٹھو سکون سے بیٹھو اور مجھے زیادہ یاد کرو. یہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنے گھر میں اس میں بند ہو کے خدا سے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں. دنیا ساری دنیا ساری کی ساری ایک جگہ پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو شاہ جی یہ جو زندگی ہے ٹیک ٹو نہیں ہے، ایک سنگل شاٹ ہے فار دا ٹائم بینگ. اور کب یاور حیات یا شہزاد خلیل یا محسن بھائی یا کون کٹ کہہ دے گا، یہ ڈیسائیڈڈ ایک کٹ ہے جو آپ کا ہونا ہے، ٹیک ٹو نہیں ہے اس میں. تو اس میں جب ہم اس زمین پہ آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہم یہاں آٹا کھانے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. کوئی ایک راز، کوئی ایک ایسی کوئی چیز ہے نا جو ہمارے اندر رکھی گئی ہے، اسے ڈسکور کرنا ہے. اور ہم نے خود ڈسکور کرنا. جو ڈسکور کر لیتا ہے پھر وہ قاسم صاحب وہ بھٹکتا نہیں، پھر وہ ایک سنیریو بناتا ہے زندگی کا کہ مجھے اس طرح اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا. اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے. ہم جبلتاً ہیومن نیچر ہے نا کہ تیزی ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں ودن اے ویک راشد محمود سے بھی آگے نکل جاؤں، قاسم صاحب سے بھی آگے نکل جاؤں. بس ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کی ایک ریزسٹنس ہے، ایک انرجی ہے. اونچی اڑان کے لیے کوئی لمبے پر بڑے ہوں گے وہ تو آپ زیادہ اس کے لیے ایک ہمت، ایک پیشنس، ایک ارادے اور ایک ڈیووشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس انڈیو تیز رفتاری میں دوڑتے ہو تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کے ہانپ کے گر پڑتے ہو. جس ٹارگٹ پہ میں یا آپ نکلے میں، ہم اکیلے تو نہیں، پتہ نہیں کون کون اسی ٹارگٹ پہ نکلا ہوگا. اتنا آپ نے کام کیا پی ٹی وی، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ، جو فنکار جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر نے جنہیں ایکسیپٹ کیا اور جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کام کیا، ان میں آپ بہت ہی یعنی کہ سر فہرست ہیں. کوئی یادگار چیزیں جو آپ نے کی ہوں؟ شاہ جی میں نے جتنا سارے کا سارا، آپ کے کتنے سارے لکھے ہوئے ڈرامے، میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں نے حمید کشمیری صاحب کا بھی کام لکھا ہوا کام کیا، میں نے بجیا کا بھی کام کیا، میں نے حسینہ معین کا بھی کام کیا، میں نے اسد محمد خان صاحب کا بھی کیا، پھر لاہور میں امجد صاحب کے ساتھ. سارے کے سارے یہ میری ایک بلیسنگ رہی میرے ساتھ. عبد القادر جنیجو اللہ کے، میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں مجھے کچھ تھوڑی سی انڈیو ایک بلیسنگ اوپر سے بھی. لیکن وہ جو فرنینڈس تھا کہ ہر بار مجھے ایک نیا ایکسپیریمنٹ، اور اس پہ وہ جو ٹیم ہوتی تھی وہ شاید ان کو کچھ مجھ پہ یقین بھی تھا کہ یار یہ کر لے گا. راشد بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا جو تجربہ ہے زندگی کے حوالے سے، آپ نے خوبصورت دن بھی دیکھے، آپ نے مطلب اچھے بھی، ابھی بھی خوبصورت دن ہے، لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں. کچھ ذاتی حوالے سے بھی کچھ دکھ ہو جاتے ہیں زندگی میں،
آپ کا زندگی کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ زندگی کو راشد محمود کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ جی میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے ٹوٹل ٹینور میں جو ممنون ہوں وہ اپنے ان دشمنوں کا ہوں اچھا، جو مجھے سنبنگ ایٹیٹیوڈ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رتبے میں زیادہ بڑے ہیں، شناخت رکھتا ہے دشمن، دوست نما دشمنوں کے جتنے بھی آپ کی بغل میں چھریاں ہوتی وہ آپ کے دوست نما دشمنوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے میری نیچر میں، میرے کانٹینٹس میں وہ جو اریٹیشن ہے وہ نہیں ہے۔ ہر اس طرح کے جیسچر جو مجھے کسی اس اریٹیشن کے لیے دیا گیا، میں نے اسے تحریک بنایا، چلا میں، اور مجھے زندگی میں میری جتنی کوئی کوتاہیاں یا کہیں مس ہیپس میرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں کہیں نہ کہیں آغاز میں کہیں اس کا بیج کوئی اس طرح کا ایسا میری طرف سے تھا جو پھر کسی نہ کسی شکل میں آتے ہوئے اس مس ہیپ پہ ہوا۔ دوسروں پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ نہیں، لیکن بعض اوقات زندگی ایسے حادثے سے دوچار کر دیتی ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ بس یہی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری مرضی ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں بڑا فیکٹس بلیور ہوں۔ میرا ایک بیٹا تھا، آپ سب کے علم میں ہے، میری ساری زندگی کی جدوجہد اس کے لیے تھی۔ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرا خانوادہ ایک شناخت رکھتا ہے لٹریری فیلڈ میں۔ میں نے چاہا کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھے، اور جتنی میرے اختیار میں تھی، میرے اماں بابا میرے لیے کو بہت لمبے چوڑے بیلنس چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ایک بھرم، ڈگنیٹی، وقار، لیکن آپ نے میں اس کو لے کے چلا۔ ماشاءاللہ، تو میں نے اس کو اپنے پڑھ گیا، ٹاپ کیا کرتا تھا، 5 بار اس نے میڈلوں سے اس ملک میں نیشنل لیول پہ سارا کچھ کیا۔ کہیں ابراڈ اس کی قطر ایئر ویز میں جاب ہو گئی، 26 برس ٹوٹل عمر نہیں ہے وہ۔ بینگ اے مسلم، میرا بیلیو ہے کہ جو آیا ہے یہاں اس کو ایک دن جانا بھی۔ میری تو آپ سے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی اس حوالے سے پوچھنے کی۔ میں بڑا فکس بلیور ہوں، کب کس نے جانا ہے کسی کو نہیں پتا، اس لیے مجھے یہ کرونا وونا اس سے کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اچانک کیا، بس جب جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کرونا صرف جو اب ہمارے ارد گرد ہے، اس سے پہلے بے شمار ایسی سراؤنڈنگ آپ کے بھی انڈیویجول بھی ہوتی ہیں، میجورٹی کچھ بے شمار ایسی چیزیں ہوتی، ان کا نام کرونا نہیں ہوتا، کیفیت ہے کرونا بھی۔ یہ ہمارے وہ جو فزیکل امپلیمنٹس ہم زندگی میں نہیں مانتے رہے، نہیں کرتے رہے، میرا رب ناراض ہے ہم سے۔ اس نے کہا بیٹھو اپنے گھروں میں، بیٹھو، مجھے یاد کرو، رمضان کا مہینہ ہے، معافی مانگو مجھ سے، توبہ کرو، تائب کرو، اور وہ زندگی کی یہ جو اکنامیکل دوڑ ہے جس میں ہم دوڑے ہوئے ہیں، بھول جاؤ اس کو۔ آپ کے لیے زندگی کتنی بے معنی ہوئی، کتنی بدلی اس حادثے کے بعد؟ میں شاہ جی بڑا ہی، مجھے تھوڑا اس سے بڑا بوجھ زندگی میں ہوتا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میری کچھ تھوڑا سا میں ایک ٹرانس میں رہا، بہت عرصے تک میں آپ کا میں سامنا نہیں کر پاتا، میرا خود میں تھوڑا سا تو میری بیوی نے ایک دن مجھے کہا کہ راشد صاحب آپ کے بیلیفز، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں یہ پیرنٹس کے پاس امانت ہوتی ہے رب کی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے وائی یو ورڈ، امانتیں جو ہوتی ہیں ان پہ ملکیت نہیں ہوتی ہے، کیئرنگ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ نے اس کی کیئرنگ کی۔ تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے کی؟ تو پہلے کہ وائی یو ورڈ، چلا گیا جنتوں میں۔ تو میں بے شمار چیزیں شاہ جی ایسی ہیں کہ ہم زندگی میں، مثلا نماز کے حوالے سے، میں جب اپنی اماں کو دیکھ کے میں نے پڑھا تو اس نے کہا یہ کیسے پڑھ رہے ہو، یوں کر لو، یوں۔ میں لگاتار 5 دہائیاں گزار کے تو میری نماز پہ کہیں نہ کہیں کہ یار اس کو یوں پڑھ لو، یوں پڑھ لو۔ مجھے ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اب جو مجھے کہہ رہے ہیں سارے بڑے معتبر بڑے لوگ ہیں، بڑے ڈیسائیڈڈ مستند لوگ ہیں اپنے فقہ اور دین کے حوالے سے، ایک شناخت، مجھے وہ میرے اندر چین نہیں تھا۔ شاہ جی پھر ایک دن میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ میاں، میں یہ سوچتا ہوں یہ میں جو نمازیں جو میں کر رہا ہوں، میں کہیں ٹکرے تو نہیں مار رہا، یہ تجھ تک پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے رب نے مجھے کہا کہ کس کو سجدہ کرتے ہو؟ میں نے کہا مالک تجھے، تیری رضا کے لیے۔ تو پھر اس نے کہا جیسا تیرا دل کرتا ہے تو مجھے سجدہ کیے چلا جا، وہ مجھ تک پہنچ۔ پھر میں ریلیکس ہو گیا۔